آپ کی بارگاہ میں تو رحمان کا سلام آتا ہے، میں گناہگار کا سلام تو آپ کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں۔ کہاں تیری ذات پاک اور کہاں یہ مشت خاک۔ سلام من الرحمن نحو جناب لینا سلامی یا رسول اللہ، لینا سلامی لا یلیق بباب ہے تیری ذات پہ سونا احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سلطان حسینان جہان، وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، سلطان زمن، نبی مقدم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے انعقاد پذیر میں اپنے عزیزاں نو محمد محسن، محمد عمیر، محمد حسن اور دیگر جتنے بچیاں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامے، درہمے، قادمے، سخنے حصہ دیا ہے، میں سب نو زمین خلق نو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم ان سارے دوستوں کی کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دوستان محترم، میں مسجد کے اندر پہنچا تو سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کا انتخاب کیتا جائے۔ سدے دن تھے بہت سارے
موضوعات نمودار ہوئے، لیکن اس گلدستے وچوں جس موضوع دا میں انتخاب کی تھے میرا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ پروردگار عالم نے اس جہان کے اندر اللہ کریم نے جس طرف نظر کرو حسن بکھیرے کمالات تقسیم کیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کی ندرت کاری دکھائی ہے۔ جس سائٹ سے دیکھو گے اللہ کریم کی قدرت کی ندرت کاری تو نظر آئے گی، صنائے ازل کی فیاضی تو نظر آئے گی۔ ایک درخت دے پتے نو لے کے بیٹھ جاؤ کہ وہ دیتے ہی اللہ کریم کی معرفت کا پورا دفتر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صاحب ذوق سلیم جدوں کائنات ہست و بود کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو وہ کہنے سے مجبور ہو جاتا ہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ ہر طرف اللہ کریم کی قدرت کی ندرت کاری موجود ہے۔ بڑے بڑے حسین و جمیل چہرے اللہ کریم نے پیدا فرمائے اور بڑے بڑے صاحب کمال وجود اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ انسانہ دی بستی کے اندر سب تو خوبصورت لوگ انبیاء کرام اور اللہ کریم دے رسول نے۔ انہوں نے اللہ کریم نے اپنی فیاضی دی انتہا کی ہے اور پھر رسولہ دے وچوں اولو العزم رسولہ سے اللہ کریم نے اپنی اکرم نوازیاں دی انتہا فرمائی ہے۔ اور اولو العزم رسولہ دے وچوں پھر اللہ کریم نے سارا حسن اکٹھا کر کے، سارا کمال اکٹھا کر کے، سارا نواب اکٹھا کر کے اللہ کریم نے آمینہ دے لال نو بڑھا دیا۔ تکبیر، دوستان محترم، جناب سیدنا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دے ہاتھ اندر اعجاز ظاہری، اعجاز ید بیدہ چمکدا ہاتھ جیب وچ پان دین، ہاتھ پار کر دین، چمکنا شروع کر دین دے۔ ایک کی نشانی ہے اللہ کریم دی قدرت دی نشانی، پیغمبر دا معجزہ ہے اللہ کریم دی قدرت، بولو نا اللہ کریم دی قدرت دی نشانی ہے، ایک کمال قدرت ہے۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لین دین، مٹی لے کے وہ پرندہ بنا دین، پھر وہ پھوک مار دین اور پرندہ اڑنا شروع کر دین دے۔ پیغمبر دا معجزہ ہے لیکن خدا بندے قدوس دا کمال قدرت ہے۔ ایک کمال قدرت ہے پروردگار عالم دا۔ برس والا بندہ آیا، لا علاج مریض ہے، اطباء موجود نے، علاج نہیں کر سکتے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آندے، جناب عیسیٰ علیہ السلام مہربانی فرماندے، برس والا بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ مادر ذات انا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے آندے، آپ ہاتھ پھیر دن، گوشہ چشم بھی نصیب ہو جاندا ہے، اکھاں دا نور بھی نصیب ہو جاندا ہے۔ اے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے اور خدا بندے قدوس دا کمال قدرت ہے۔ حضرات محترم، باقی انبیاء کرام دی ہستی دے اندر کسے دے اندر ایک صورت دے اندر کمال قدرت ظاہر ہوتا ہے، کسے ہستی دے اندر دو جہتاں تو کمال قدرت ظاہر ہوتا ہے، کسے دے وچوں 10 جہتاں تو کمال قدرت ظاہر ہوتا ہے، کسے دے اندر 20 جہتاں تو کمال قدرت دا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن جدوں آمینہ دے لال دی واری آئی، فرمایا میں پیروں دے ناخنا تھی لے کے تے سر دی چوٹی تک تے چوٹی دے بالا تک محمد مصطفیٰ نو اتنا سونا بنا دیتے کہ سونے دی اکھ ویکھو گے تے اودے وچ بھی کمال قدرت ہے۔ یہ سونے دا چہرہ ویکھو گے تے اس دے اندر بھی کمال قدرت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے اس مضمون نو انتہائی بلاغت دے نال ایک جملے کے اندر سمو دیتا، فرمایا یا ایوہ الناس لوگو، یہ معنی کی ہے لوگو،
تے جتنا ہی دے اندر تحکم ہے نا، جتنا زور ہے اس جملے دے اندر، یہ تو میں ٹھہر کے ترجمہ کیتا ہے، ویسے اسلوب کلام دے اعتبار نال ترجمہ ہی بنتا ہے لوگو یہ تو میں بولے ہوں کہ میں اعلان کیتا ہے، میں تے ترجمہ کر رہے ہیں، اعلان تے خدا بندے کو دوستان محترم، جناب سیدنا حضرت خلیل علیہ السلام پتھر سے کھلو کے حج کا اعلان کرن، گلی گلی آواز پہنچ جائے، نگر نگر آواز پہنچ جائے، کلیا کلیا آواز پہنچ جائے، عالمی اقسام کے اندر بھی آواز پہنچ جائے، عالمی ارباب کے اندر بھی آواز پہنچ جائے، اگر جناب خلیل نے اعلان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اگر جناب خلیل نے اعلان کے اندر اتنی آفاقیت ہے، رب جلیل نے اعلان کے اندر کتنی آفاقیت ہوئے گی، کتنی عالمگیریت ہوئے گی۔ پروردگار عالم میں ساتھ ہمارے فرمایا یا ایوہ الناس، لوگو توجہ کرو، لوگو توجہ کرو، اگلا جملہ بڑا محترم بشان ہے، فرمایا قد جاءکم برہان، لوگو تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں، تواڈے رب دی طرفوں سراپا حجاب شخصیت آ گئی ہے، برہان شخصیت آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سارے سراپے دے بارے وچ اللہ کریم اعلان کیا فرماتا ہے، فرمایا صرف آنکھ نہیں، صرف کان نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں، بلکہ سونا سارے دا سارا برہان ہے، سارے دا سارا برہان ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک ویکھو گے، اس کے اندر اللہ کریم دا کمال قدرت نظر آئے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک ویکھو گے، اس کے اندر کمال قدرت ظاہر ہوئے گا۔ دیکھن والا کہتے مجبور ہے، سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا؟ جس نے یہ تصویر بنائی وہ مصور کیسا ہوگا؟ جس نے یہ تصویر بنائی وہ مصور کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے اندر صرف ایک حق واضح کرنا چاہنا، اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک ہوئے اجازت فرمایا، کمال قدرت عہدت اظہار فرمایا۔ پروردگار عالم نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست اقدس دے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا صدیق دے ہاتھ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، فاروق دے ہاتھ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، عثمان موجود نہیں ہیں لیکن آقا نے فرمایا اے میرا ہاتھ، اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ حضرات محترم، عثمان دے ہاتھ ہے، مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، حیدر کرار دے ہاتھ ہے، مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت لئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سنیا میں تے ہتھاں تو پاک ہاں، میں تے ہتھاں تو پاک ہاں، لیکن جدوں کسی ہاتھ نو اپنا ہاتھ کہنا چاہنا تے سنیا میں تیرے ہاتھ والی جدوں کسی ہاتھ نو اپنا ہاتھ کہنا چاہنا تے میں تیرے ہاتھ والی اشارہ کر دینا۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا وقت قدوس کا ہاتھ ہے۔ حضرات محترمہ سنو، میرے مرشد گرامی
نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شہادت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما دیں آپ فرما دیں جناب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لیان دا واقعہ بیان فرما دیں میرا والد فوت ہو گیا میری ماں رہ گئی ایک خالہ سی ایک میں سا گھر دیا سی 3 افراد سا چند بکریاں سن میری ماں بھی میں نو بکریاں دین دی سی خالہ بھی کہندی سی بیٹا ذرا توجہ نال بکریاں چلایا کر بیٹا ایمانداری نال گزارا کری بکریاں بھوکیاں نہیں آنیاں چاہیے ماں بھی تلقین کرتی ہے خالہ بھی تلقین کرتی ہے جس نے بکریاں لے کے نکلن لگنا تے ماں بھی کہندی ہے پتر محمد جادوگر تو بچی بیٹا جڑا محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا اس جادوگر تو بچ کے رہے خالہ بھی تلقین کر دی بیٹا لوگ ادھے تو بڑے ڈر دن گلی گلی ادھے شورے نے گلی گلی ادھی مشہوری ہے بیٹا اس جادوگر تو بچی حضرت ابو قرصافہ کہہ دینے میں بکریاں لے کے نکلیا رستے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہو گئی جس پر میں نبی کریم کا چہرہ دیکھا حضرات محترم ابو قرصافہ کہہ دینے اکھانیاں پتلیاں دے رستے سونے دا نقشہ میرے دل دے اندر اتر گیا میں کیوں پتہ نہیں لوگ کیوں مخالفت کر دینے ایڈے سونے چہرے والا بندہ ادھے تو دور نصیدہ ہے یا ادھے نیڑے بہنا چاہیے میں بکریاں اتھے چھڑیاں تھے آپ انہاں دے کولے بہ گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود فرما رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعظیم دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آپ انہوں نے فرما رہے ہیں اللہ کریم کی عبادت کرو لا تو مناف تو بچو بریاں نہ چھوڑ دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں میں نالے گلوں پہ سننا نالے سننے کی اجازت پہ کرنا شام ہو گئی شامی بکریاں لیاں واپس کر آیا بکریاں بکیاں سنماؤں ناراض ہو گئی خالہ بھی ناراض ہو رہی ہے انتہائی غیر ذمہ دار ہیں پتہ نہیں کتنے بکریاں ڈک کے بہ رہے ہیں بکریاں دے تھنا بھی شاہ کوئی نہیں بکریاں دے جسمہ دے شاہ کوئی نہیں بکیاں تو مار چھڑیاں ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی کہتے ہیں میں جھلکاں سن لیں روٹی کھا دی لیٹ تے گیا پر آج راتی نہ نیندر نہیں آئی بے چینی جی یا اللہ جدی میں کہہ دیا کہ جلدی رات گزرے تھے میں کل محمد مصطفیٰ دی بات بے قراری بہت زیادہ سی رات گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچا اس سونے محمد کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچا سویر ہوئی ناشتہ کیتا بکریاں لے کے نکلیا پھر مانا ہوئی سبق پھر خالہ نے ہوئی سبق لیتا بیٹا ذمہ داری نہ مدارہ کیتا کر بیٹا کسی اچھی جگہ پہ جا کے بکریاں چلایا کر بیٹا محمد جادوگر تو بچی ماں بھی تلقین کر رہی ہے خالہ بھی تلقین کر رہی ہے لیکن میرے دل دے اندر کے سونے کا نقشہ محفوظ ہو چکیا سی میں نکلیا رستے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی بکریاں اتھے چھوڑیاں میں سونے دے بارگاہ دے اندر بیٹھ گیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر نالے چہرے ویکھی جاواں تے نالے سونے دیاں گلاں سن رہا نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے بیٹھیاں دن گزر گیا شام ہوئی بکریاں لیاں اج ڈردیاں پھر لوٹیا ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی واپس آیا ماں بھی ناراض ہو رہی ہے خالہ بھی ناراض ہو رہی ہے پتہ نہیں بکریاں کتنے ڈکی رکھنے حضرات محترم کھانا کھاتا رات گزاری صبح ہوئی میں آج رات گزاری لیکن اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا تیسرا دن نے تنو آج تو جانے لیکن تو اجے تک محروم میں سونے دے دامن محبت کے اندر تنو جگہ نہیں مل سکی اجے تو سونے دا کلمہ نہیں پڑھیا آج جس طرح بھی ہوئے خالی نہیں آنا سونے دا کلمہ پڑھ کے آنے حضرات محترم ماں نے تلقین کی تھی خالہ نے تلقین کی تھی بچے آپ بچ کے رمی محمد جاؤ تو گھر تو بچ کے رمی لیکن کہہ دینے میں بکریاں لئیاں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچیا جہاں کی عرض کی تھی یا رسول اللہ اجرا
کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا تقریر کا غلام ہو گیا تے میں بیٹھا سرکار دی بارگاہ وچ تے دل پیا کہندا مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے بیٹھا رہا اتنی خوبصورت گفتگو اتنا خوبصورت کلام کہ حضرت میاں سوار فکری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ تک فرما دے میں کچھ سوال نمسلی اندر تکنامی چکی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ اردو والے کہنے میں کو سے قضا کے رنگ سے صافوں اس کے لہجے میں یرکو سے قضا کے رنگ سے صافوں اس کے لہجے میں ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ کلام سونے دا سن کے معذور ہو رہا سا تے ادھر سورج بھی ڈوبدا جا رہا سی اج کلمہ تے پڑھ لیا لیکن جو شام ہو رہی سی تے پریشان بھی ہو رہا سا اج پھر کر جا سا تے ماں کو چٹکاں پہن گیاں خالہ کو چٹکاں پہن گیاں کی کراں پھر دل نے آکھیا کہ تو سونے نو سوال تے کر کے ویکھ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر سوال کر جس سونے کا کلمہ پڑھ لیا سوال سے کرنا اگلی غلطی پھر بات لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جنرل کی تھی یا رسول اللہ آج میں نے 30 دن میں روزانہ بکریاں لے کے آنا شامی خالی بکریاں مکھیاں جانیاں انہوں نے پیٹ خالی ہوں دے کھنا میں کوئی شہ نہیں ہوں دی ماں بھی ناراض ہوں دی ہے خالہ بھی ناراض ہوں دی ہے یا رسول اللہ آج پھر شام ہو گئی میں بکریاں لے کے جا رہا میرے آقا آج پھر ماں ناراض ہوئے گی خالہ ناراض ہوئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بکریاں لے وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی انہی کے مسکرانے سے تو ستاروں نے مسکرانا سیکھا انہی کی مسکراہٹوں کا فیض لے کر تو پھولوں نے مسکرانا سیکھا ہے دوستان محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا بکریاں لے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے اندر بکریاں لے کے آیا میرے آقا نے ہاتھ دے دیا نبی کریم دا ہاتھ لگنے دی دیر سی جس بکری دے جسم سے نبی کریم دا ہاتھ لگنا جاتا ہے جسم سے اس سے گوشت بھی آنا جا رہے ہیں تھنا دے ہاتھ پھیر دے دے تھنا دے اندر دودھ بھی آنا جا رہا ہے ساریاں بکریاں دے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیریا ساریاں بکریاں دے جسم سے اٹھا دو گئے ساریاں بکریاں دے تھنا دے اندر دودھ بھی آ گیا ابو کو صافہ کہن دے نے آج میں واپس لوٹیا تو میں بڑا خوش ہوں آج تو خوشی کل پیر زمین تے نہیں سکتے لگتے
کہ آج سے بڑا کرم ہو گیا، بڑی مہربانی ہو گئی، آج سے میری بکریاں بھی موٹیاں ہو گئی ہیں، ماں بھی خوش ہو جائے گی، خالہ بھی خوش ہو جائے گی۔ بکریاں لے کے گھر پہنچے، جس وقت ماں دی نظر پئی، خالہ دی نظر پئی، انہاں کیا بیٹا آج کیڑی چراگاہ تے بکریاں چرا کے لیانی ہیں؟ آج بکریاں بڑیاں رجیاں نے، آج ویکھ نہ انہاں دے تھنا دے اندر دودھ بھی موجود ہے۔ اسی تاں ہی تے روزانہ کہنی آسانا کہ صحیح چرا کے لیا ویا کر بکریاں، تے تو روزانہ بھکیاں لے آنے۔ آج تنوں پتہ چلے کہ کسے چراگاہ وچ بکریاں لے جائی دیں اور چرائی دیں۔ حضرات محترم ابو قصافہ کہندے نے میں اندازہ کر لیا کہ ہن موقع اس وقت محبت دا تیر چلایا جا سکتا۔ میں اپنی ماں نو کیا، اپنی خالہ نو کیا، خالہ ویسے ہی گل سے دسو او کیڑی چراگاہ ہے تے او کیڑا چارہ ہے جڑا ایک دن وچ بکریاں نو اتنا موٹا تازہ کرتا؟ کوئی سوچنا دی گل کرو نا، کوئی ویکھنا دی گل کرو نا، کوئی عقل و دانش دی گل کرو نا۔ ایک دن کے اندر بکریاں اتنیاں موٹیاں تازیاں کس طرح ہو سکتی ہیں اور انہوں نے تھنا کے اندر اتنا دودھ کس طرح آ سکتا ہے؟ اماں کوئی سوچ سمجھ کے گل کرو تو پھر بیٹا یہ کس طرح ہویا ہے؟ فرمان لگے کہتے ہیں میں اسکی تھی، میں اپنی ماں کو کیا، میں اپنی خالہ کو کیا، خالہ جس سونے تو روزانہ روک دیا ہو نا اور کہہ دیا ہو کہ بچ کے رمی، بچ کے رمی، بچ کے رمی، ایک اسے چراگاہ دا کمال نہیں، ایک اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک دی برکت ہے جنہوں یہ دستے مبارک نو اللہ کریم نے ید اللہ دی شان عطا فرمائی ہے، اس سونے دے ہاتھیاں برکتاں نے یہ توڑیاں بکریاں رج بھی گئیاں اور انہاں دے تھنا بھی دودھ بھی آ گئے۔ تو جے تسی اس طرح ہی واز جاری رکھنا ہے نا، تلقین جاری رکھنی تے روزانہ میں نے یہی کہنا کہ دور نسیا کر تے ٹھیک ہے کل میں جاواں گا تے جا کے انہوں نے آکھاں گا کہ جناب تسی مہربانی کرو تے اپنی برکت واپس لے لو۔ ہن تے خالہ کہنے لگی نا 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 پتر ایسا کام نہ کری، اسی کیڑا کوئی سونے نو ویکھیا سی، اسی تے بغیر ویکھے گلاں کر رہی ہیں سا، اسی تے بغیر ویکھے گلاں کر رہی ہیں سا، اسی تے لوگاں کو سنی سنائی تے گلاں کر رہی ہیں سا، اسی تے سونے دی زیارت نہیں سی کیتی۔ بیٹا اگر وہ اتنا یمن و برکت دا مرقع ہے نا تے بیٹے اس تو دور نہ ہوئی۔ حضرات محترم ماں بھی خالہ بھی خوش، رات گزری میں بھی بڑا پرسکون سا، سویر ہوئی ناشتہ کیتا، میں بکریاں لے کے نکلنے لگا، ماں کہندی ہے بیٹا ذرا رک جا میرا بھی انتظار کر، خالہ کہندی ہے بیٹا رک جا میرا بھی انتظار کر لے۔ حضرات محترم ابو قصافہ کہندے نے میں بکریاں لے کے نکلیا، درمیان دے اندر میں ایسا سجے کھبے میری ماں تے خالہ موجود سن اور میرا دل کہہ رہا سی، میں اتنا خوش تھا، میرا دل کیا کہندا سی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور یہی جواب اسی کیمرون نو بھی دینا چاہنے ہیں، یہی جواب اساں فرانس دے صدر کو بھی دینا چاہنے ہیں اور دیگر او کمینے جیڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکے بنا کے تے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم اسی انہوں نے دس دینا چاہنے ہیں ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر تسی کوئی کمی نہیں کر سکتے، جنہیں بھی اس سونے والے تھکنے انہیں اپنا منہ گندہ کرنا۔ جتوں تک ساڑھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
ہر بندہ مومن دی دل دی آواز ہے، ہر بندہ کہندے اب میری نگاہوں میں کوئی نہیں شرمانا نہیں کہی گل ہے، وال زور لا کے پڑھا میں بھی تے پڑھنا اب میری نگاہوں میں جگہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ ابو قرصافہ کہندے نے میں ماں نوں نال لے کے خالہ نوں نال لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، میرے آقا نے مینوں ویکھیا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ، اج پورا قبیلہ لے کے آ رہے نوجوان، میری خالہ بھی پہنچی، ماں بھی پہنچی، میں سونے دے دربار دے اندر کیتی آقا کریمہ اے میری ماں ہے، اے میری خالہ ہے، سونے آپ جنہ دنہ دی کاروائی دے وے روزانہ کہنی حسن محمد جادوگر تو بیٹا بچ کے رمی پر سونے آدینہ نے تو ہموں نہیں ویکھیا تواڈے ہاتھ دی برکت ویکھیے یا رسول اللہ مامی قلیل بڑھن واسطے آئی ہے، خالہ بھی آپ دی قلیل بڑھن واسطے آ گئی ہے۔ غلام ہے غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ فرماندے نے میرے آقا نے میری ماں نوں بھی کلمہ پڑھایا تے میری خالہ نوں بھی کلمہ پڑھایا، دونوں مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو پھر جس وقت واپسی کا پروگرام بنیا نا سی، جس وقت گھر واپس جا رہے سان تے میں تے درمیان بھی سن تے خالہ تے ماں دوویں آپس وچ گفتگو کر رہی ہیں سن تے دوویں پیاں کہندیاں سن بڑے بڑے حسن والے پیدا ہوئے ہو سن لیکن پیڑیے انج لگدا سی اس سونے دے چہرے تے جس طرح ساری کائنات دا حسن سمٹ گیا، انج لگدا سی جس طرح ساری کائنات دا حسن ہی دے چہرے تے سمٹ کے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیتا، فرمانے میں وہ کمال حسن وجود ہے، وہ کمال حسن وجود ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن وجود ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خالص سے پھول ہے، یہی پھول خالص سے پھول ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں
بندہ سامنے بیٹھا سی تے کھانا کھا رہا سی کھبے ہاتھ نال آپ نے فرمایا کل بے یمین کا وہ سجے ہاتھ نال کھانا سونیا سجے ہاتھ نال کھانا کھا کہنے لگا مستطاعت ہو میں ہاتھ چاہ ہی نہیں سکتا سجا ہاتھ چاہ ہی نہیں سکتا تو میرے آقا نے فرمایا اچھا مستطاعت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں تے کیا سی انہیں لاپرواہی نال بے توجہی نال اس نے کہہ دیتا کہ مستطاعت ہو میرے اندر استطاعت نہیں طاقت نہیں میں نہیں ہاتھ اٹھا سکتا میرے آقا نے فرمایا اگر اس طرح تے پھر اس طرح ہی رہے حضرات محترم پھر زندگی بھر کوشش کے باوجود سجا ہاتھ جا نہیں سکتا وہ زبان جس کو محترم میرے اللہ نے میرے آقا دے دست مبارک نو ید اللہ والا ہاتھ عطا فرمایا ید اللہ دی شان والا ہاتھ میرے آقا نماز پڑھا رہے نماز پڑھان دیا آپ ایک قدم اگے ودے تے ہاتھ اتے کیتا ہاتھ بند کیتا پھر ہم تھلے کر لیا پھر آپ نے نماز شروع کر دیتی نماز تو فارغ ہوئے نام تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز تو پردہ خود اٹھا رہے ہیں آپ فرماتے میں نماز پڑھان دیا جس وقت نظر چاہیے نا تو میری نظر سیدھی جنت الفردوس سے کھلوتے کتنے سن زمین تے نظر کتنے سی جنت الفردوس ہونی ہے کوئی 100 میٹر دور سبحان اللہ جنت الفردوس ہے نا یہی یہ ساریاں جنتاں تو ہوتے ہیں ایک مائی دا بیٹا گیا نا لڑن واسطے میدان جہاد دے اندر تھے وہ واپس جس وقت باقی لوگ کچھ شہید ہوئے کچھ غازی بن کے واپس آئے تے اس مائی دا بیٹا بھی شہید ہو گیا وہ آ کے میرے آقا کو عرض بھی کر دی سونیا میں دسو جے تے بیٹا پہنچ گیا جنت وچ پھر میں کرانگی صبر تے جے نہیں نہ میرا بیٹا جنت گیا تے پھر میں جزا فضا کراں پھر میں اظہار افسوس کراں یہ مطلب یہ ہے کہ جنہاں دے جنتے ٹر جان انہاں نوں جزا فضا کرن دی لوڑ نہیں جنہاں دے جنت بھی پہنچ جان انہاں نوں جزا فضا دی لوڑ ہے تے ایک گل میرے آقا نے پہلے ہی مکا چھٹی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنہاں دے جنت بھی پہنچ جان اگر انہاں تے جزا فضا نہیں کیتی جا سکتی تے جنہاں نوں میرا نبی جنت دا مالک بنا دے وے انہاں تے جزا فضا دا کیڑا جواز سے حضرات محترم مائی کہنے لگی آقا جے تے بیٹا گیا نا جنت وچ تے پھر صبر کران گی تے جے جنت وچ نہیں گیا شہادت دا انہوں درجہ نصیب نہیں ہویا تو پھر میں جزا فضا کراں پھر میں افسوس کراں جزا فضا کراں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جنت دیاں گلاں کرنی تیرا بیٹا جنت الفردوس میں چلا گیا
जन्नत फिरदौस के अंदर चला गया थे। नारी फरमाया जन्नत फिरदौस और जन्नत जेडी सारियां जन्नतां तो बुलंद तरीन जन्नत है। हजरात मोहतरम मेरे आका खलोते जमीन ते ने और हाथ जन्नतुल फिरदौस के अंदर, बल्कि अख भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर थे, हाथ भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर। फरमाते ने मैं जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक गुच्छा देखा, मेरा दिल कीता कि मैं ये जन्नत का गुच्छा तोड़ा ते अपनी उम्मत नू अता फरमाऊंगा। हज़रात मोहतरम सोने दी अख तो भी सदके जाइए, सोने दे हाथ तो भी सदके जाइए, नीची नजरों की शर्मों हया जुकान ते अखलाक आलिया दी एक खूबसूरत मिसाल कायम होती। सुभान अल्लाह। नीची नजरों की शर्मो हया पर दरूद। जे निगाह जुकान ते अखलाक आलिया दी एक खूबसूरत आदत बनती है, एक नमूना बनता है। नीची नजरों की शर्मो हया पर दरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। जे उत्ते वेखन ते फिर जन्नतुल फिरदौस तक फरमाया वो गुच्छा सी जन्नत दा, मेरा दिल कीता मैं तोड़ा और अपनी उम्मत नू अता फरमाऊं। फिर मैं हाथ पीछे कर लिया कि ईमान बिल गैब तो पर्दा उठ जाएगा। जन्नत दा गुच्छा जमीन से आया तो ईमान बिल गैब तो पर्दा उठ जाएगा। साहबा किराम अगर वो गुच्छा मैं ले आंदा, मैं तोड़ लेंदा, अगर मैं ले आंदा मेरी उम्मत क़यामत तक खांदी रहंदी, वो गुच्छा खत्म नहीं सी होना। हज़रात मोहतरम दे कई पहलू चों खुलदे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खलोते फरिश्ते ने मेरे आका दी नजर जन्नतुल फिरदौस के अंदर। जेड़ा नबी जमीन ते खलो के ते जन्नतुल फिरदौस के अंदर गुच्छे वेख लैंदा ना, वो सोना गुंबद खदरा च बैठ के मलक वास्ते गुलामां मलक वाले गुलामां नूं वेख सकता है, रब दी अता नाल वेख सकता है, रब दी इनायत नाल वेख सकता है। ते खलोते जमीन ते ने ते हाथ किथे है जन्नतुल फिरदौस के अंदर। इसका मतलब ये है कि इतनी ताकत अल्लाह करीम ने अता फरमाई है कि जमीन ते खलो के हाथ जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा सकते हैं। हज़रात मोहतरम अगर जमीन ते खलो के हाथ जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच सकता है ना, ते कदी मुश्किल वक्त आवे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याद करके देखना, मेरे आका दा हाथ मदीने तो इत्थे भी पहुंच सकता। ते फिर आप फरमांदे ने अगर मैं वो गुच्छा तोड़ लैंदा ते मैं जमीन ते ले आंदा ते सारी मेरी उम्मत क़यामत तक खांदी रहंदी, गुच्छा खत्म नहीं सी होना। सुभान अल्लाह। इसदा मतलब ये है कि वो गुच्छा इतना बड़ा सी, चाहे बरकत के एतबार नाल, चाहे अपनी कैपेसिटी के एतबार नाल, जिस हवाले नाल भी इतना बड़ा गुच्छा सी जिहदे विच पूरी उम्मत दा रिज़्क सी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ठहर के आपको आप फरमाने सारी उम्मत खांदी रहंदी, गुच्छा खत्म नहीं सी होना। इसका मतलब ये है कि उस गुच्छे के अंदर सारी उम्मत का रिज़्क मौजूद सी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाबू की मैं
اگر وہ گچھا زمین تے آ جاندہ میری امت قیامت تک کھاندی رہندی گچھا ختم نہیں سی ہونا. دوستو خطیب دی زبان ہلے تے خطیب بول دے, ادیب دی زبان ہلے تے ادیب بول دے, محدث دی زبان ہلے تے محدث بول دے, مفسر دی زبان ہلے تے مفسر بول دے, محقق دی زبان ہلے تے محقق بول دے, مدقق دی زبان ہلے تے مدقق بول دے, ولی دی زبان ہلے تے ولی بول دے, صحابی دی زبان ہلے تے صحابی بول دے, نبی دی زبان ہلے تے نبی بول دے. لیکن جدو محمد مصطفیٰ دی زبان ہلے یا خدا بول دے یا مصطفیٰ بول دے. اگر وہ گچھا زمین تے آ جاندہ میری امت قیامت تک کھاندی رہندی گچھا ختم نہیں سی ہونا. سبحان اللہ. اچھا اے دسو تو انہوں پتہ ہے کہ کل سویرے تسی کتنی روٹی کھانی؟ پرسوں دا, چوت دا, جدو تو انہوں اپنا ہی نہیں پتا تے بھائی جان دا کی پتا ہوں, اہلیہ محترمہ دا کی پتا ہوں, تے بچیاں دا کی پتا ہوں. تے میرے آقا پہ فرما دے نے اگر وہ گچھا زمین تے آ جاندہ تے میری امت قیامت تک کھاندی رہندی گچھا ختم نہیں سی ہونا. ایدہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو لے کے صبح قیامت تک میرے آقا کو پتا سی میری امت دے گھر کتنے ہونے. سبحان اللہ ٹھہر کے آپ کو تاکہ گھر کسی سمجھ نہ ہو. میرے آقا کو پتا سی میری امت دے گھر کتنے ہونے اور گھر دے اندر افراد کتنے ہونے تے افراد دی عمر کتنی ہونی تے ساری عمر دے جتنے دن نے تے جتنیاں صبح نے تے جتنیاں شامہ نے تے جتنیاں دوپہرہ نے انہاں دی طلب کتنی ہونی. اے ساریاں چیزاں دا پتا ہوئے تے گل کہاں ٹھیک ہو سکتی ہے. حضرات محترم میرے آقا نے یہ بھی دس دیتا کہ اس گچھے وچ برکت کتنی ہے اور یہ بھی دس دیتا کہ امت دے گھر کتنے ہون گے, امت دے افراد کتنے ہون گے, انہاں دی زندگی بھر دی طلب کتنی ہوے گی. اس طلب تو ود کے اللہ نے اس گچھے وچ برکت رکھی. یہی وہ علم ہے, یہی وہ علم ہے, علم لدنی جس کو کہتے ہیں, اور یہی وہ غیب ہے, علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سراپا اعجاز وجود دے وچوں دست کرم نشان بڑی خدمت کے اندر پیش کر دیا. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, بہت زیادہ آپ کی مجلس کے اندر حاضر رہنا, یا رسول اللہ کا یاد کوئی نہیں رہتی, سنتا بہت کچھ, حافظہ بڑا کمزور ہے, یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے واسطے دعا کرنے ہو, میرے اوپر مہربانی فرما دیو میں حافظہ مل جائے. کہ میرے آقا نے فرمایا ارشد رضا آقا یا ابا ہریرہ, ارشد رضا آقا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ حافظہ پہ منگنے چادر پھیلا. ابو ہریرہ چادر پھیلا, سوال حافظ دسی, فرمایا چادر پھیلا. ویسے بندے نو سوچنا چاہیے ہے کدی حافظہ چادران چیز کدی پا کے دیتا ہے, لیکن یہ میرے آقا دیا مہربانی ہے. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے, سکے بٹھا دیے ہیں. حضرات محترم فرمایا ارشد رضا آقا, ابو ہریرہ چادر پھیلا. میرے آقا نے 3 چلو بھرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 چلو بھرے ابو ہریرہ دی چادر وچ پا دیتے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے,
پھر کوئی شے نہیں ہوئی. بس آخری گل سماعت فرماؤ. جس وقت ابو ہریرہ نے دیکھا نہ کہ سونا عطا فرمان تے آوے تے پنڈا بن کے دیندا ہے. پنڈا بن کے دیندا ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ابو ہریرہ کہنے لگے سونیا میں تے غلام ہوں تے ماں میری جڑی ہے نا اجے تک دا سینہ نہ پاک ہے تے کدی کدی وہ ڈاڑیاں گلاں کر جاندی یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوندی. تھانوں تو کوئی میری نظر نال ویکھے تے سارے واسطے ناقابل قبول ہو جاتا ہے. ان ماں بھی ہیں آپ نے احترام سکھایا ہے. سنیا مہربانی کرو کوئی صورت بن جائے میری ماں نو ایمان نصیب. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستے کرم اٹھائے. دستے سوال اٹھایا. رب العزت کی بارگاہ دے اندر سوال کی تھا یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان نصیب فرما دے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. ادھر جناب ابو ہریرہ نے گھر دوڑ لا دیتی. جس وقت چاند پہنچے جا کے دروازے تے دستک دیتی. اندروں پانی دی آواز آ رہی ہے. ماں نے آواز دیتی بیٹا رک جا میں غسل بھی کر دیا. غسل کر کے دروازہ کھول دیا. ماں نے دروازہ کھولیا. نالے دروازہ کھول رہی ہے نالے کلمہ بھی پڑھ رہی ہے. ابو ہریرہ دوسرا اتنی دوڑ لا دیتی. یہ تیز دیر جان دی وجہ کی سی جو ناکھر میں دیکھنا چاہنا میں جلدی گھر پہنچنا یا میرے مصطفیٰ کی دعا میرے گھر جلدی. اللہ نے فرمایا میرا نبی ہے تے سارا سراپا اعجاز قرآن دی شان رکھتا ہے. لیکن ادھا جڑا دستے اقدس ہے نا اے ید اللہ دی شان رکھتا ہے. ید اللہ دی شان ید اللہ دی شان رکھتا ہے. حضرات محترم اے ہی وہ دستے مبارک ہے. واقعہ پھر کسی وقت عرض کرانگا. اے ہی وہ دستے مبارک ہے جس وقت کافران کیا نا کہ جناب تسی مہربانی کرو اے جڑا چاہنے نا اے جڑا چاہنے نا اے کدی دو ٹکڑے ہوئے تو پھر گل بڑھنا. تو میرے آقا نے کیا ہاتھ لمحہ کر کے جی جنت الفردوس تک جا سکتا سی تے دووے ہاتھ لمحے کر دے تے لمحے کر کے چند مروڑ چھڑ. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں اس بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں کی ڈیمانڈ تے ہاتھ اچھا نہیں کیتا. اللہ بس اشارہ کیتا ہے تو چند دو ٹکڑے ہو گیا. ادھا جبل ابو قبیس دے ایک پاسے تے ادھا دوسرے پاسے دو ٹکڑے ہو کے تو پھر چند جا کے جڑ گیا. حضرات محترم یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اشارے نال چند دو ٹکڑے ہو گئے. عزیز پڑھ رہے سن نا میں پوچھا عید دے چند کو کدی تم ہی عید منائی ہے؟ اس کیا میری زندگی وچ ایک ایوو جی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے. اُدھی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے. چند بھی معراج ہو گئی جدو مصطفیٰ نے اشارہ کیتا تو قربان ہو گیا مصطفیٰ دے اشارے تھے. حضرات محترم عرض کرنا چاہنا میرے آقا نے اشارہ کیتا چند دو ٹکڑے ہو گیا. اشارے دی تعریف کی اشارہ وہمی لکیر نو کہندے موہومہ لکیر نو کہندے اشارہ وہمی لکیر. اس طرح تسی اشارہ کرو نا کہ او جڑی لکیر بندی نا فضا وچ وہمی جی موہومہ لکیر اس نو اشارہ کہندے. دوستو جس دی موہومہ لکیر نال جس تے اشارے نال
چند دو ٹکڑے ہو گیا جس کے اشارے میں اتنی قوت سی اللہ وہ ہاتھ پا دیندے تے وہی کی کیفیت ہوندی وہ ہاتھ پا دیندے تے وہی کی کیفیت ہوندی اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھے کہ یہ شاید مبالغہ کر رہے ہیں لیکن مبالغہ نہیں کر رہا یہ میں تے آکھے ہی نہیں یہ تو میرا رب فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ سونے تیرا ہاتھ سے تیرا ہاتھ سے یہ ہے تیرا ہاتھ سے تے میں تے ہاتھاں تو پاک ہاں جسم و جسمانیات تو پاک ہاں میں تے ہاتھ نہیں رکھتا پیر نہیں رکھتا لیکن جدوں میں چاہنا نہ کہ کسی ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھاں تے پھر میں تیرے ہاتھ پر اشارہ جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے سعادت مند لوگ وہ نے جنہ دے ہاتھ تھے اللہ دا ہاتھ ہے بھی جنہ دے ہاتھ تھے اللہ دا ہاتھ تھے انہوں نے پنجہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے احترام کرنا چاہیے وہ اہل بیت اطہار ہون وہ صحابہ کرام ہون ساڈا کام انہاں ہستیاں نال پنجہ آزمائی نہیں ساڈا کام انہوں دی ارادت ہے انہوں دی عقیدت ہے انہوں دا احترام ہے انہوں نے محبت کرنا ساڈا کام ہے دوستو بس آخری گل یہ عرض کرنا چاہنا کہ خاکے بنے ریلیاں نکلیاں جلسے ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی ایک غصہ کٹن دا انداز ہے غصہ اس طرح کٹے جا سکتا ہے کوئی بندہ کتاب لکھے یہ بھی ایک انداز ہے جواب دین دا لیکن ساری تاریخ شاہد ہے کہ ایک طریقہ اور انہاں نالوں اہم طریقہ ہے جس دے نال مخالفین دا جواب دیتا جا سکتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اسی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دے نیڑے ہوندے جائیے عملی طور پہ آپ کی سیرت کو اپنائیے اور سیرت کا نور آج بھی اس سیرت کے اندر اتنی اٹریکشن اور اتنی جاذبیت موجود ہے کہ اس سیرت کا نور جس شخصیت کے اندر آ جائے اس شخصیت نو دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ سکتے ہیں کیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے پوری نوندل پار مسلمان نہیں کی تھی رسیاں نال بن کے مسلمان کی تاثیر اسی طرح اشارہ کر کے نگاہ فرما کے تبلیغ فرما کے انہوں نے مسلمان کر دیتے سینے ناپاک سن پاک کر دیتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ ہندوان دے جنجو توڑ کے انہوں نے سینے وچ ایمان نہیں اتارے کس طرح اتارے ایسے وہ کیڑی قوت سی جس دے نال انہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیتا اکبر دا دین اکبری جڑا پورا دا پورا غلاظت نال بھریا سی کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ساری غلاظت ہوئی ہے کہ نہیں ہوتی اور کس طرح ہوتی ہے حضرت اپنے کریکٹر نال کردار نال سیرت مصطفیٰ کی روشنی نال آپ نے وہ انقلاب برپا کیتا ہے حضرت غوث اعظم دی 11ویں کھاندے ہو اور ایک گل بھی سنتے رہندے ہو کہ راہ وچ ڈاکو آ گئے آپ پڑھن جا رہے سن ڈاکو راہ وچ آ گئے تے آپ نے سادہ جہی جملہ بولیا سی ماں نے فرمایا پتر جھوٹ نہیں بولنا جملہ تو سادہ جہا سی لیکن وہ دے نال پاکیزگی اتنی سی طہارت اتنی سی کرنا وچ وڑتا گیا تے گند دور کرتا گیا گند دور کرتا گیا او جملہ ایک جملہ سی لیکن سینے وچ اترتا گیا بے حیات بن کے اور سارے دے سارے طائب ہو گئے انہوں نے زندگیاں بدل گیا ایدہ مطلب یہ ہے کہ سارے پاک نبی دی سیرت دے اندر آج بھی اتنا نور اتنی اٹریکشن اتنی جاذبیت موجود ہے اگر ساڑیاں زندگیاں وچ وہ نور آ جائے تو پھر سنگار کرنے دی لوڑ کوئی نہیں پھر تیرا چہرہ دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی کافر مسلمان ہو جائے جنہا خاکے بناتے ہیں اے پاکستان بڑھن تو بالکل تھوڑا جا پہلے عرصے دی گالے کروڑ ڈالی سن دے بزرگ سن خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو انہوں نے وظیفہ سی آپ دا کلمہ نبی دا عمران
لگانا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا پردہ پڑے لے حسن نمانا پردہ پڑے لے حسن نمانا انہوں نے کیس کر دیتا ہوں نہ کہ یہ بابا جبری کلمے پڑھاتا سارے لوگوں سکھ جج سی عدالتی طلبی ہو گئی ہندو بھی آ گئے بابا جی بھی آ گئے عدالت میں ایک پاسے ہندو کھڑے دوسرے پاسے بابا جی کھڑے سکھ بڑے جوش نال بولیا ہو سکیا تو جبری کلمے پڑھانا ہے لوگوں نے مذہب تبدیل کرنا ہے آپ نے فرمایا میں تو کوئی نہ جبری کلمے پڑھانا وہ ہندو بولے انہوں نے کہا جی بالکل بالکل انہیں ساڑھے فلاں 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 بندے کو کلمہ پڑھا ہے جبری کلمے پڑھا دیں آپ بڑے دھیمے جی لہجے وچ اشارہ کر کے فرمان دیں تین کو میں کلمہ پڑھا ہے ان کو میں کلمہ پڑھا ہے ایک ہندو والا اشارہ کیتا تو اس کلمہ پڑھنا شروع کر دو دوجے والا اشارہ کیتا ان کو میں کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمہ پڑھنا شروع کر دو تیسرے والا اشارہ کیتا تو فرمایا ان کو میں کلمہ پڑھا ہے اس بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا جتنے ہندو سن آپ اشارہ کرتے رہے ہو کلمہ پڑھتے گئے اگے سکھ جج دی کرسی سی بابے دی انگلی آندھی ویکھی نا اس نے کہا بابے دا نشانہ خطا نہیں جاتا اس کرسی چھڑی تو اس کے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتا آپ فرما رہے سن تین کو میں کلمہ پڑھا ہے وہ دوڑتا جا رہے اسی نالے کلمہ پڑھتا جا رہے ایدہ مطلب یہ ہے کہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان موجود ہے اسی کنجوسی کی تھی اسی نااہلی دا مظاہرہ کیتا ہے ساڑھے اندر کمزوریاں ساڑھے اندر خامیاں ساڑھے اندر نقائص نے ضرورت اس بات بھی ہے کہ اگر اسی انہاں لوگاں نے جواب دینے جنہیں خاکے بنا رہے ہیں انہاں نو کریکٹر نہ جواب دینے کی ضرورت ہے انہاں نو کریکٹر نہ جواب دینے کی ضرورت ہے انہاں نو آئیڈیل بن کے جواب دینے کی ضرورت ہے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی بندہ آگیا اس نے کہا جی ہے میرا بیٹا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا آپ فرمایا پتر نماز کیوں نہیں پڑھتا اس نے کہا جی دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا اشارہ کیتا فرمایا او دلہ لگیا کر او دلہ لگیا کر تو پہلے مسیطے وردہ نہیں سی پھر مسیطوں نکلنا نہیں سی خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ضرورت اس کا دی ہے اس چشمہ صافی کو جنہاں دا ذکر کرنے ہیں جنہاں دی محبت دا دم کرنے ہیں اسی کوشش کریے کہ اس شخصیت دے اس ہستی دے عملی طور تے نیڑے ہوئی ہے اللہ پاک سمجھ عمل دی توفیق